السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت خالد بن صفوان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ یمن کے گورنر یوسف بن عمر نے مجھے عراق کے ایک وفد کے ساتھ خلیفہ ہشام بن عبد الملک کے پاس بھیجا۔ جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا کہ خلیفہ ہشام بن عبد الملک اپنے لاؤ لشکر، اہل و عیال اور خدم و حشم کے ساتھ سیر و سیاحت کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ میں بھی اس سفر میں لشکر کے ساتھ شامل ہو گیا۔ خلیفہ نے ایک ایسی وادی میں لشکر کے پڑاؤ کا حکم دیا جو نہایت وسیع و عریض، خوبصورت اور صاف ستھری تھی۔ موسم بہار میں وہاں کئی بارشیں ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وادی پھولوں اور مختلف قسم کے نباتات سے آراستہ و پیراستہ تھی۔ وہ وادی ایسا دیدہ زیب اور دل فریب تھی کہ اسے دیکھتے ہی وہاں قیام کرنے کو جی چاہتا تھا، اور ویسے بھی وہ ہر اعتبار سے قیام کے لیے موضوع تھی۔ وہاں کی مٹی ایسی تھی جیسے کافور کی ڈلیاں، اور وہاں کے ڈھیلے ایسے صاف و شفاف کہ اگر انہیں اٹھا کر پھینکا جائے تو ہاتھ بالکل گرد آلود نہ ہو۔ وہاں خلیفہ کے لیے وہ ریشمی خیمے نصب کیے گئے جنہیں یوسف بن عمر نے یمن سے بھجوایا تھا۔ پھر ان خیموں میں سرخ ریشم کی چادر بستر لگائے گئے اور ایسے ہی سرخ ریشمی تکیے ان پر رکھے گئے۔ تمام انتظامات کے بعد جب محفل سج گئی اور تمام لوگ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے تو میں نے سر اٹھا کر خلیفہ کی طرف دیکھا۔ اس کی نظر بھی مجھ پر پڑ گئی۔ اس کے دیکھنے کا انداز ایسا تھا گویا وہ کہہ رہا ہو، بولو کیا بولنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا، اے امیر المؤمنین، خدا آپ کو خوش رکھے، اپنی بے پایا نعمتوں سے بہرور فرمائے، امور خلافت میں آپ کو جادہ مستقیم پر گامزن رکھے، اور آپ کا انجام ایسا فرمائے جو قابل تعریف ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ نعمتیں آپ کو اس لیے دی ہیں تاکہ آپ ان کے ذریعے تقوی اختیار کریں۔ خداوند قدوس نے آپ کو باکثرت پاکیزہ عنایات سے نوازا ہے اور آپ کو ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جن میں خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، غم کا دور دور تک کوئی سایہ نہیں۔ آپ مسلمانوں کے لیے ایک قابل اعتماد خلیفہ ہیں اور آپ ان کے لیے خوشی اور سرور کا باعث ہیں۔ جب انہیں کوئی مصیبت درپیش ہوتی ہے تو وہ آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور ہر مشکل کے وقت آپ ان کے لیے جائے پناہ ہیں۔ اے امیر المومنین، اللہ عز و جل مجھے آپ پر فدا کرے۔ جب مجھے آپ کی ہم نشینی اور زیارت کا موقع مل ہی گیا ہے تو اب میرا حق بنتا ہے کہ خدا تعالی نے آپ پر جو نعمتیں نشاور فرمائی ہیں اور جو کمالات عطا کیے ہیں، میں آپ کو ان کی یاد دہانی کراؤں اور آپ کو نعمتوں پر شکر کرنے کی ترغیب دلاؤں، جس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو سابقہ بادشاہوں کے قصے سناؤں۔ کیا آپ کی طرف سے مجھے اس بات کی اجازت ہے؟ یہ سن کر خلیفہ ہشام بن عبد الملک سیدھا ہو گیا، سب تکیے ایک طرف رکھ دیے اور کہا، اب مجھے شوق سے پہلے بادشاہوں کے حالات بتاؤ۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، سابقہ بادشاہوں میں ایک بادشاہ تھا، وہ بھی ایک مرتبہ سیر و سیاحت کے لیے بالکل ایسے ہی موسم میں نکلا۔ اس سال بھی خوب بارشیں ہوئی تھی، زمین پھولوں اور نباتات سے مزین ہو گئی تھی۔ جب اس بادشاہ نے ان تمام نعمتوں، اپنے مال و متاع، خدام اور لشکر کی طرف نظر کی تو بڑے فخریہ انداز میں کہنے لگا، جیسی نعمتیں میرے پاس ہیں کیا کسی اور کو بھی ایسی عظیم الشان نعمتیں کبھی ملی ہیں؟ اس وقت اس کے لشکر میں ایک حق مرد مجاہد بھی موجود تھا۔ اس کو بادشاہ کا یہ متکبرانہ جملہ ایک نہ بھایا اور اس نے بڑے دلیرانہ انداز میں کہا، اے شاہ زیجا، آپ نے ایک بہت بڑے امر کے متعلق سوال کر دیا ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کا جواب دوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں کہو، تمہیں اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ چنانچہ اس مرد مجاہد نوجوان نے کہا، اے بادشاہ، یہ جو نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں، کیا یہ تمام کی تمام ہمیشہ آپ کے پاس رہیں گی؟ کیا ان میں کمی واقع نہ ہوگی؟ کیا یہ آپ تک بطور میراث نہیں پہنچی؟ کیا یہ آپ سے زائل ہو کر پھر آپ کے بعد والوں تک منتقل نہ ہو جائیں گی؟
جب بادشاہ نے اس باہمت و مخلص نوجوان کی حقیقت پر مبنی گفتگو سنی تو کہنے لگا، اے نوجوان، تو نے جو باتیں کی وہ بالکل برحق ہیں، کیونکہ ان نعمتوں میں کمی بھی ہو جائے گی، اور جس طرح یہ مجھے میراث میں ملی ہیں اسی طرح میرے مرنے کے بعد میرے وارثین کو مل جائیں گی۔ یہ سن کر اس باہمت نوجوان نے کہا، بادشاہ والا جا، جب یہ سب باتیں حق ہیں تو پھر ان معمولی نعمتوں پر فخر کرنا ایک تعجب خیز بات نہیں۔ اے بادشاہ، یہ نعمتیں آپ کے پاس بہت کم عرصہ رہیں گی، اور جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو خالی ہاتھ ہی لوٹیں گے، اور کل بروز قیامت آپ سے ان تمام نعمتوں کا پائی پائی حساب لیا جائے گا۔ اور یہ ایک انتہائی سخت امر ہے، ان سارے حقائق کے باوجود آپ کا دل اس دنیا فانی میں کیوں کر لگا ہوا ہے؟ نوجوان کے یہ خلوص آگیں باتیں بادشاہ کے دل میں تاثیر کا تیر بن کر پیوست ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹ گیا اور اس نے بے چین ہو کر کہا، اے نوجوان، پھر تم ہی بتاؤ کہ میں ان مصائب سے نجات پا کر کس طرح اپنے مقصد اصلی تک پہنچ سکتا ہوں۔ اس پر اس خیر خواہ نوجوان نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی نجات کے دو راستے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ اپنی بادشاہت کو قائم رکھیں اور ہر حال میں اللہ کی اطاعت کریں، تمام فیصلے شریعت کے مطابق سر انجام دیں، عدل و انصاف سے کام لیں، خوشی اور غمی اور تنگی اور فراخی ہر حال میں آپ کی جبیں نیاز اپنے رب کے حضور غم خم ہو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ آپ تاج و تخت چھوڑ کر درویشی کا لباس اختیار کر لیں اور کسی پہاڑ کے دامن میں گوشہ نشین ہو کر اپنے پاک پروردگار کی عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کی نجات کا ان کے علاوہ مجھے کوئی اور راستہ نظر نہیں آ رہا، لہذا ان دو میں سے آپ جس کو چاہیں اختیار کر لیں۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان، کل میرے پاس آنا، آج رات میں غور کروں گا کہ مجھے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اگر میں نے بادشاہت والا راستہ اختیار کیا تو میں تجھے اپنا وزیر بنا لوں گا اور ہر معاملے میں تیری اطاعت کروں گا، کبھی بھی حکم عدولی سے کام نہ لوں گا، اور اگر بادشاہت چھوڑ کر گوشہ نشینی اختیار کروں گا تو تم میرے ساتھ رفیق بن کر رہنا، میں تمہاری ہر بات مانوں گا۔ اتنا کہنے کے بعد بادشاہ اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ صبح کے وقت جب وہ مخلص نوجوان بادشاہ کے پاس گیا تو اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے تاج شاہی اور لباس خسروانہ اتار کر فقیروں والا لباس پہن رکھا ہے۔ اب اس بادشاہ نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ خلوت میں رہ کر اپنے رب ذوالجلال کی عبادت کرے گا، چنانچہ وہ تاج و تخت اور دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑ کر اس مخلص نوجوان کے ساتھ جنگل کی طرف چلا گیا، اور وہ دونوں آخری وقت تک وہیں ایک پہاڑ پر اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں مشغول رہے۔ حضرت خالد بن صفوان علیہ الرحمہ کی زبانی خورنک کے بادشاہ کا واقعہ سن کر خلیفہ ہشام بن عبد المالک زار و قطار رونے لگا، اور اتنا رویا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے تر ہو گئی اور اس کا امامہ بھی اشکوں سے بھیگ گیا۔ پھر خلیفہ نے حکم دیا، تمام خیمے اکھاڑ دیے جائیں اور تمام بستر اٹھا لیے جائیں اور تمام لشکر فوراً محل کی طرف روانہ ہو جائے۔ چنانچہ خلیفہ اپنے سارے لشکر کو لے کر روتا ہوا محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے تمام امور مملکت اپنے بھائیوں کے سپرد کیے اور خود محل کا ایک کونا سنبھال لیا، اور تمام دنیاوی عیشوں کو چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔ جب اس کے اہل خانہ اور خدام وغیرہ نے خلیفہ کی یہ حالت دیکھی تو وہ سب کے سب حضرت خالد بن صفوان کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے بندے، آپ نے امیر المؤمنین کی کیا حالت کر دی؟ آپ نے اس کے سارے مزے پر پانی پھیر دیا، اور آپ کی باتیں سن کر اس نے سیر و صحت بھی ترک کر دی۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، تم سب مجھ سے دور ہو جاؤ، بے شک میں نے اپنے پروردگار سے وعدہ کیا ہے کہ جب بھی میں کسی بادشاہ سے ملوں گا تو اسے نیکی کی دعوت ضرور دوں گا اور بری باتوں سے منع کروں گا، نیز اسے اللہ کی یاد دلاؤں گا، اور مجھے خوشی ہے کہ میں اپنا کام کر چکا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتی ہے اخلاص پر مبنی نصیحت۔ اگر آپ اپنے دل سے کسی کو نصیحت کرتے ہیں، واعظ کرتے ہیں، تو وہ اس پر اثر بھی کرتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
دوستو حضرت عطا سلمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم عتبہ غلام کے ساتھ نکلے، ہمیں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی، ان سب کے عبادت اور ریاضت کا یہ عالم تھا کہ عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھا کرتے تھے، ان کے پاؤں طول قیام کی وجہ سے ورما جاتے تھے، ان کی آنکھیں اندر کو دنس جاتی تھی، ان کی کھالیں ہڈیوں سے چپک جاتی تھی اور ان کی رگیں اس طرح سوکھ جاتی تھی گویا تار ہوں، اور ان کا حال یہ ہو جاتا گویا خربوزے کے چھلکے ہوں، جسموں میں جان باقی نہیں رہتی تھی، لگتا تھا ابھی قبروں سے باہر نکلے ہیں۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اطاعت گزاروں کو عزت بخشی ہے اور گنہگاروں کو رسوا کیا ہے۔ انہی بزرگوں میں سے ایک شخص کا واقعہ ہے کہ وہ ایک دن کہیں چلا جا رہا تھا کہ راستے میں بے ہوش ہو کر گر پڑا، حالانکہ سردی شدید تھی مگر اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو رہی تھی۔ اس کے رفقا یہ حالت دیکھ کر رونے لگے، اس کے چہرے پر پانی وغیرہ ڈالا گیا تو ہوش میں آیا، اس کی کیفیت دریافت کی گئی تو اس نے کہا دراصل مجھے یہ بات یاد آ گئی کہ میں نے اس جگہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں کو یاد کر کے رونے اور توبہ کی توفیق دے۔ دوستو اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کی خدمت میں ایک نوجوان حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے 2 اچھے کپڑوں کی ضرورت ہے، کیا یہ بہتر ہوتا کہ آپ میرے ساتھ احسان فرماتے ہوئے عذر و مروت اور ہمدردی میری مدد فرماتے؟ مجھے نکاح اور شادی کا مسئلہ درپیش ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اچھا جوڑا پہن لوں تاکہ سسرال میں کچھ عزت بن سکے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا بھائی 2 ہفتے صبر کرو۔ چنانچہ 2 ہفتوں کے بعد جب وہ شخص دوبارہ حاضر خدمت ہوا تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی نے اس نوجوان کو 2 قیمتی کپڑے عنایت فرمائے جن کی قیمت اس زمانے میں 20 دینار کے قریب پہنچتی تھی۔ نیز آپ نے اس کے ساتھ 1 دینار رقم عطیہ بھی دیا۔ نوجوان خلاف توقع اس قدر قیمتی سوغات اور نقدی کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ امام اعظم نے اس کی حالت کو محسوس کرتے ہوئے فرمایا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، یہ تو تمہاری اپنی رقم ہے اور تمہارا اپنا مال ہے۔ دراصل ہوا یوں کہ میں نے اپنی طرف سے کچھ سامان تمہارے نام سے اپنے سامان تجارت میں بغداد بھیج دیا تھا، وہ سب فروخت ہو گیا، جس کے منافع میں آپ کے لیے یہ 20 دینار کے 2 کپڑے لے لیے گئے اور 1 دینار کے رقم نقدی بھی بچ گئی اور مجھے اپنا اصل راس المال بھی واپس موصول ہو گیا۔ تو اب اگر آپ اسے قبول کر لیں گے تو فابیہا، ورنہ میں ان کپڑوں کو بیچ دوں گا اور ان کی رقم اور یہ 1 دینار تمہاری طرف سے صدقہ کر دوں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ایسے ہوتے تھے اللہ والے۔ اللہ اکبر، کیا کمال نہیں کیا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی نے؟ کیا آج دنیا میں کوئی ایسا شخص پایا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسی اچھی صفات ہمیں بھی عطا فرمائے۔ دوستو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کے سوانح نگاروں نے ایک نوجوان شرابی کا دلچسپ قصہ عام طور پر یوں نقل کیا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کا ایک پڑوسی تھا جو شراب کا بڑا رسیا اور پیشے کے اعتبار سے موچی تھا۔ دن بھر بازار میں کام کرتا، جوتے بناتا اور گانٹھتا، پھر سر شام جب کام سے فارغ ہوتا تو اپنی موٹی گاڑی کمائی سے پینے پلانے کا سامان اور شراب و کباب لے کر گھر آتا، محفل جماتا، دوستوں کو بھی مدعو کرتا اور پھر رات بھر نشے کی حالت میں خوب اودم مچاتا۔ راوی کا بیان ہے کہ ہم نے اس کے پڑوس میں ہونے کی وجہ سے اس کے بہت سے خرافات اور واہیات سنے اور نشے کی حالت میں یہ وہ شعر کثرت سے پڑھا کرتا تھا جو بار بار سن کر تقریباً سبھی کو یاد ہو گیا تھا کہ اذاعونی وای فتن اذاعو لیوم کریہت وسداد صغرین، یعنی لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا اور کتنے بڑے باکمال نوجوان کو ضائع کر دیا جو جنگ کے دنوں اور کٹن حالات میں اور ملک کی سرحدوں کی حفاظت میں کام آ سکتا تھا۔ یہ شعر وہ موچی نشے کی حالت میں پڑھا کرتا تھا۔
امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی اسے بار بار سمجھاتے، نصیحت فرماتے، مگر وہ ان حرکتوں سے باز نہ آتا۔ محلے والے بھی اس کی ان ہنگامہ آرائیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ شاید کسی نے بیزار ہو کر شکایت کر دی ہوگی کہ ایک روز جب رات ہوئی تو پولیس اس کے گھر آ دھمکی اور وہ رنگے ہاتھ گرفتار ہو کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج دیا گیا۔ جب رات ہوئی تو امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے کانوں میں حسب معمول اپنے اس شرابی پڑوسی کی آواز نہ آئی۔ دریافت فرمایا کہ ہمارے پڑوسی کو کیا ہو گیا ہے کہ آج اس نے ہمیشہ کا معمول ترک کر دیا ہے اور اس کی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ جب لوگوں نے اصل صورتحال بتائی تو آپ بے چین ہو گئے اور اپنے فاسق و فاجر پڑوسی کی مصیبت میں گرفتاری کو ایک لمحہ بھی برداشت نہ کر سکے۔ آپ سیدھے دارالقضاء پہنچے۔ ادھر کچہری میں کھلبلی مچ گئی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی آج یہاں کیسے پہنچ گئے ہیں۔ حاکم کو اطلاع ہوئی تو اجلاس چھوڑ کر باہر نکل آیا اور بڑی تعظیم و توقیر کی اور خاطر و مدارت سے پیش آیا، اور وہ کبھی امام اعظم کا شاگرد بھی ہوا کرتا تھا۔ بہرحال تعجب سے حاکم نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ آج خلاف معمول یہاں آپ کے قدم رنجہ فرمانے کی کیا وجہ ہوئی؟ حاکم امام اعظم رحمت اللہ تعالی کا یہ جواب سن کر دنگ رہ گیا کہ جب امام اعظم نے فرمایا کہ میرے محلے کا ایک موچی جو میرا پڑوسی ہے، پولیس والوں نے اسے گرفتار کر کے جیل بھجوا دیا ہے، میں حاضر ہوا ہوں کہ میری ذمہ داری پر اسے اب رہا کر دیا جائے۔ بھلا اس میں حاکم کے لیے عذر کی گنجائش کیا ہو سکتی تھی؟ چنانچہ حاکم نے امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے شرابی پڑوسی اور اس کے عیاش ساتھیوں کو فوراً آزاد کر دیا۔ جب ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کا پڑوسی جیل سے باہر آیا تو دیکھا گیا کہ امام صاحب اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں اور اسے بار بار کہے جا رہے ہیں، کیوں بھائی، میں نے تو تمہیں ضائع نہیں ہونے دیا نا۔ اور اس سے امام اعظم کا اس کے ساتھ گئے ہوئے مشہور شعر کی طرف ایک اشارہ بھی تھا جو اوپر درج کر دیا گیا ہے۔ موچی بیچارہ آنکھیں جھکائے ہوئے تھا۔ وہ امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے سلق عظیم سے بے حد متاثر ہوا اور ندامت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پھر بڑے ادب سے عرض کرنے لگا، لا یا سیدی و مولائی لا ترانی بعد اليوم افعل شیئا تتعذى به، یعنی نہیں میرے سردار، میرے آقا، آج کے دن کے بعد آپ مجھے ایسی حرکتوں میں مبتلا نہیں پائیں گے جن سے آپ کو اذیت پہنچے گی۔ چنانچہ اس کے بعد وہ باقاعدگی سے امام اعظم رحمت اللہ تعالی کے حلقہ درس میں شریک ہونے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی توبہ میں سچا ثابت ہوا اور ایک وقت آیا کہ وہ شرابی کوفہ کے علماء کبار میں شمار ہونے لگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہوتے ہیں اخلاق، یعنی اخلاق سے لوگوں کو متاثر کرو۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ ہمدردی محبت کریں گے تو لوگ آپ کی بات مانیں گے اور اپنے گناہوں سے توبہ بھی کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو تان و تشنیع کے ذریعے سیدھے راستے پر لانا چاہیں گے تو کوئی بھی آپ کی بات نہیں مانے گا۔ اس لیے دوستو، جب بھی کسی کو کوئی نصیحت کرنی ہو تو اخلاق کے ذریعے نصیحت کریں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، اسی طرح حضرت محمد بن یوسف حضرت ابو سنان سے نقل فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیت المقدس کی پہاڑیوں میں تھا۔ ایک جگہ مجھے انتہائی پریشانی کے عالم میں ادھر ادھر گھومتا ہوا ایک غمگین نوجوان نظر آیا۔ میں اس کے پاس آیا اور سلام کے بعد اسے پریشانی کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا، ہمارے ایک پڑوسی کا بھائی فوت ہو گیا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ ہم اس کی تعزیت کریں اور اسے تسلی دیں۔ میں اس نوجوان کے ساتھ چل دیا۔ ہم ایک شخص کے پاس پہنچے جو بہت اداسی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ ہم نے اسے صبر کی تلقین کی اور تسلی دینے لگے، لیکن اس نے ہماری باتیں نہ سنی اور بے صبری کرتے ہوئے آہوزاری اور چیخو پکار کرنے لگا۔ ہم نے اسے محبت و پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا، اے اللہ کے بندے، اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کرو،
اللہ تعالیٰ سے ڈر اور صبر سے کام لے۔ بے شک موت ہر کسی کو آنی ہے۔ جس نے بھی زندگی کا سفر شروع کیا اس کی منزل و انتہا قبر ہی ہے۔ موت ایک ایسا پل ہے جس سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ کچھ گزر گئے اور کچھ گزر رہے ہیں اور کچھ گزر جائیں گے۔ ہماری یہ باتیں سن کر وہ شخص کہنے لگا، میرے بھائیو تم نے بالکل ٹھیک کہا، تمہاری باتیں برحق ہیں، مگر میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بھائی کو قبر میں بڑی پریشانی کا سامنا ہے۔ ہم نے اس کی بات سنی تو کہا، سبحان اللہ، کیا تم غیب جانتے ہو؟ جو تمہیں معلوم ہو گیا ہے کہ تمہارا بھائی عذاب قبر سے دوچار ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں اس ہولناک منظر کی وجہ سے پریشان ہوں جو میں نے اپنی خود آنکھوں سے دیکھا۔ آؤ میں تمہیں تفصیل سے واقعہ سناتا ہوں۔ جب میرے بھائی کا انتقال ہو گیا تو تجہیز و تکفین کے بعد ہم نے اسے قبرستان میں لے جا کر دفن کر دیا۔ لوگ واپس آ گئے، میں کچھ دیر قبر کے پاس کھڑا رہا۔ یکا یک میں نے قبر سے ایک دردناک آواز سنی۔ میرا بھائی نہایت دردمندہ انداز میں چیخ رہا تھا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ جب میں نے یہ آواز سنی تو کہا، واللہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں نے بے چین ہو کر قبر کو کھودنا شروع کر دیا تو ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے اللہ کے بندے، اس قبر کو نہ کھود، یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، اسے پوشیدہ ہی رہنے دے۔ یہ آواز سن کر میں قبر کھودنے سے باز رہا۔ پھر میں وہاں سے اٹھا اور جانے لگا تو مجھے دردناک آواز دی، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ مجھے اپنے بھائی پر ترس آنے لگا اور میں نے دوبارہ قبر کھودنا شروع کر دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی مٹی ہٹائی ہوگی کہ پھر وہی غیبی آواز آئی، اے اللہ کے بندے، اللہ کے رازوں کو نہ کھول اور قبر کھودنے سے باز آ جا۔ غیبی آواز سن کر میں نے دوبارہ قبر بند کر دی اور وہاں سے جانے لگا تو پھر بڑی دردناک آواز میں میرے بھائی نے پکارا، مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ۔ اس مرتبہ میں نے قبر کھودنا شروع کی۔ جیسے ہی میں نے قبر سے سل ہٹائی تو قبر کا اندرونی منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ اندر انتہائی خوفناک منظر تھا۔ ابھی ہم نے جس بھائی کو دفنایا تھا اس کا سارا جسم آگ کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا اور اس کی قبر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے اسے زنجیروں سے آزاد کرانے کے لیے اپنا ہاتھ اس کی گردن میں بندھی ہوئی زنجیر کی طرف بڑھایا۔ جیسے ہی میرا ہاتھ زنجیر کو لگا، میرے ہاتھ کی انگلیاں جل کر ہاتھ سے جدا ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ تکلیف محسوس ہونے لگی۔ میں نے جیسے تیسے قبر کو بند کیا اور وہاں سے بھاگتا ہوا گھر آیا۔ یہ دیکھو میرے ہاتھ کی انگلیاں بالکل جل چکی ہیں اور اب تک مجھے شدید درد ہو رہا ہے۔ اتنا کہنے کے بعد اس نے چادر سے اپنا ہاتھ نکالا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں غائب تھی اور ہاتھ پر زخم کا عجیب و غریب نشان موجود تھا۔ ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے عافیت طلب کی اور وہاں سے چلے آئے۔ حضرت ابو سنان علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ کے بعد جب میں حضرت امام اوزاعی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہ سارا واقعہ سنایا اور پوچھا، حضور جب کوئی یہودی یا نصرانی مرتا ہے تو اس کا عذاب قبر لوگوں پر زہر نہیں ہوتا، لیکن مسلمانوں کی قبروں کے حالات بعض دفعہ زہر ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، کفار کے عذاب قبر میں تو کسی مسلمان کو شک ہی نہیں، انہیں تو دائمی عذاب کا سامنا کرنا ہی ہے۔ سب مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ کفار مرتے ہی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان کے عذاب کو زہر نہیں کیا جاتا۔ ہاں بعض مرتبہ گنہگار مسلمانوں کے قبروں کا حال لوگوں پر منکشف کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور گناہوں سے تائب ہو کر اپنے پاک پروردگار کی رضا والے اعمال کی طرف راغب ہو جائیں۔ تو دوستو یقیناً آگے کی زندگی بڑی مشکل ترین ہے۔ قبر کی زندگی کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ تھوڑا سا وقت ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، اس کے اندر اپنے اللہ کو منا لیں۔ گناہ ہو گئے ہیں تو وہ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، قسم سے ایک مرتبہ اس سے معافی تو مانگو، وہ آپ کو معاف کر دے گا۔ آج میں بھی اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں۔ اللہ ہم نے جو بھی علانیہ یا خفیہ گناہ کیے ہیں، یا اللہ ہم اس کی معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ جی ہمیں معاف فرما۔
تمام میرے ویور بھی میرے ساتھ مل کر اللہ سے معافی مانگے اور توبہ کریں۔ دوستو آخرت کی زندگی، اصل زندگی وہی ہے، اس کی تیاری ہم نے دنیا میں کرنی ہے۔ امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند ہے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن TV پر نئے ہیں تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل کے نشان کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔